میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ سورہ آل عمران کے اندر چوتھے پارے میں اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت کے واسطے لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر لازم ہے، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر کا حج کریں وہ جو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں، جو اس کی طرف راستے کی استطاعت رکھتے ہیں، جن کے پاس مال ہو، صاحب حیثیت ہوں، حج کریں۔ فَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو انکار کرے تو بے شک اللہ جہانوں سے بے نیاز ہے۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا ذکر فرمایا ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ کعبہ ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری نے اس روایت کو بیان فرمایا، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ کون سی مسجد سب سے پہلے بنی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ پھر آپ نے پوچھا پھر کون سی بنی؟ تو حضور نے فرمایا پھر مسجد اقصی بنی ہے۔ پھر حضرت ابو ذر نے پوچھا، یا رسول اللہ، ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی بننے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ حضور نے فرمایا 40 سال کا فاصلہ ہے۔ 40 سال پہلے مسجد حرام بنی، پھر اس کے بعد مسجد اقصی بنی۔ اور کس طرح بنی کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات کیسے ہوتی رہیں؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تقریباً 10 مرتبہ تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد آگے ان کی اولادوں نے بنایا، پھر نوح علیہ السلام کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام، اور پھر آگے بنتے بنتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قریش نے بنایا، پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنایا، پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بنایا، اور حجاج بن یوسف کی بنیادوں پر اب تک وہ کعبہ قائم ہے۔ اس طرح کل 10 مرتبہ کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات ہو چکی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اب گھر کی تعمیر کیسے کرنی تھی؟ کوئی جگہ تو معلوم نہیں تھی، تو جبریل امین آئے اور اس مقام کی نشاندہی کر کے گئے جس مقام پہ اس وقت کعبہ ہے۔ کعبۃ اللہ شریف دراصل اس خاص مقام کا نام ہے، اور یہ صرف نہیں، اسی کعبے کے اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے، بیت المعمور۔ یہاں انسان طواف کرتے ہیں، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں وہاں اور معراج کی شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو اس حال میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جو فرشتوں کا کعبہ ہے۔ تو اسی کے بالکل اوپر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کیجیے، آپ نے تعمیر کرنا شروع کی، اور تعمیر کس شان سے کی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین کھودتے تھے، آپ زمین کھودتے جاتے تھے، اور حضرت حوا مٹی نکال نکال کے باہر کرتی جاتی تھی، اور اتنی گہری کھدائی کی کہ پانی نکل آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آدم اب بس کرو، بنیادیں بن رہی تھیں کعبۃ اللہ کی، اب بس کرو۔ اب اس کے بعد تعمیر شروع ہوئی اور کعبۃ اللہ شریف کو بنایا گیا۔ اس طرح پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے ہی اس کعبے کا طواف کیا، حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور پھر اس کے بعد زمانہ گزرتا گیا، نوح علیہ السلام کا جب دور آیا
تو نوح علیہ السلام کے قوم کے سرکش لوگوں نے اس کعبۃ اللہ کو منہدم کیا، اس کو شہید کیا، تو پھر تندور سے پانی نکلا، پوری زمین سیلاب میں غرق ہو گئی، پانی میں طوفان آیا۔ وہ طویل واقعات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گے تو بیان کیے جائیں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو بعض مفسرین نے، محدثین نے یہ بھی لکھا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو جانے کے بعد جو مٹی بچی، جو کنکر بچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ یوں پھینکے، اور جب پھینکے تو پوری دنیا میں وہ کنکر گرے، جہاں جہاں وہ کنکر گرا وہاں اللہ نے مسجد بنا دی۔ یا تو مسجد بن چکی ہے اس مقام پر، یا قیامت تک وہاں کبھی نہ کبھی مسجد ضرور بن جائے گی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنا لیا، جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات مکمل ہو گئیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ، اذن للناس بالحج، اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ندا کی کہ اے لوگوں، اللہ کا گھر بن چکا ہے، حج کرنے کے لیے آؤ۔ تو اس وقت علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ جو لوگ ماؤں کے پیٹوں میں تھے، جو عالم ارواح میں تھے، جو زندہ تھے، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کو سنا اور لبیک پڑھا، اور جس نے پڑھا وہ حج کرتے رہیں گے۔ تو آج تک جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جاتے ہیں، دراصل وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا، اس بلاوے کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ خلیل اللہ کے بلانے میں تاثیر تھی کہ تقریباً 4000 سال گزر چکے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے۔ 4000 سال سے اب تک اس بلاوے کی تاثیر ایسی ہے کہ لوگ تڑپنے جانے کے لیے کہ خلیل اللہ نے بلایا ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، بے شک سب سے پہلا گھر لوگوں کے لیے جو بنایا گیا وہ مکے میں ہے، اور برکت والا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی تو یہ جو حصہ حتیم کا حصہ ہے، جو کعبۃ اللہ شریف سے باہر ہے، یہ کعبے کا حصہ تھا، کعبے کے اندر شامل، عمارت کے اندر شامل تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر ایسے ہی کی تھی۔ اور پھر اس کے 2 دروازے تھے، ایک تو یہ دروازہ جو نظر آتا ہے، اور ایک اس کے بالکل اپوزٹ دروازہ تھا اس طرف، یہ مشرقی دروازہ اور ایک مغربی دروازہ تھا۔ 2 دروازے تھے مشرق اور مغرب میں، جیسے ایک دروازہ یہ ہے تو ایک اس کے بالکل سامنے دروازہ تھا۔ اور یہ دروازے اتنے اونچے نہیں تھے بلکہ بالکل زمین سے لگے ہوئے تھے۔ یہ تعمیرات ہوئی تھیں خانہ کعبہ کی، یہ اصل تعمیرات تھیں۔ لیکن جب قریش نے اس کی تعمیر کی تو ان کے پاس مال کم پڑ گیا، کیونکہ انہوں نے اب چاہا کہ حلال مال سے ہم خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، حلال مال سے تعمیر کرنا شروع کی تو مال کم پڑ گیا، یہ بنا نہیں سکے، تو اسی لیے انہوں نے اس کو 4 کونوں والا چوکور عمارت یہ بنا دی گئی۔ اور پھر جب یہ عمارت مکمل ہو گئی تو حجر اسود لگانے کی باری تھی۔ اب حجر اسود کیسے لگایا جائے، کیونکہ ہر 12 قبیلے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، حجر اسود کو لگانا تھا۔ تو ان قبیلوں نے 12 قبیلوں نے یہ مشاورت کر کے فیصلہ کیا کہ یوں کرتے ہیں، کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں اس دروازے سے داخل ہوگا وہ فیصلہ کر دے گا کہ کس طریقے سے کون سا قبیلہ حجر اسود کو دیوار میں نصب کرے گا خانہ کعبہ کی۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اگلی صبح سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور اسی دروازے سے داخل ہوئے۔ تو جب ان قریش کے 12 قبیلوں نے حضور کو ان دروازے سے آتے ہوئے دیکھا تو سب نے پکار کے کہا، ہم سب ان کے فیصلے پر مطمئن ہیں، جو یہ فیصلہ کریں گے سب مانیں گے، یہ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ 35 سال عمر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور حضور نے فیصلہ کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 12 قبیلے ہیں، ایک چادر میں حجر اسود کو رکھو اور 12 قبیلوں کے سردار آ جائیں، وہ اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں، ایک ایک حصے کو پکڑ لیں اور پھر اس کو اٹھائیں۔ تو اس چادر میں حجر اسود کو رکھا گیا، 12 قبیلوں کے سرداروں نے اس چادر کو اٹھا کے جب بلند ہو گیا جہاں لگانا تھا حجر اسود، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے دیوار کعبہ میں اس کو نصب فرما دیا۔ اس طرح یہ، اور پھر اس کے بعد یہ خانہ کعبہ کی تعمیرات مکمل ہوئیں۔ لیکن پھر بعد میں اس کو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی دوبارہ تعمیر کی، اور اس کی تعمیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر انہی بنیادوں پر ہو جس بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔
یعنی 2 دروازے ہوں، زمین سے بالکل ملے ہوئے ہوں، اور یہ جو حتیم کا حصہ ہے یہ اندر شامل ہو، یہ حضور کی خواہش تھی کہ اس طرح۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ فرمایا بھی، آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، اگر تمہاری قوم جاہلیت سے نئی نکلی ہوئی نہ ہوتی تو میں بیت اللہ کو منہدم کرنے کا حکم دیتا اور اس کو حتیم کو اس میں داخل کر دیتا اور زمین سے اس کو ملا دیتا اور دروازے زمین سے ملا دیتا اور 2 دروازے بناتا، ایک مشرق کی طرف ایک مغرب کی طرف۔ لیکن کیونکہ اس وقت نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ یہ سوچے کہ جو ہمارے باپ داداؤں نے تعمیرات کر دیں پہلے اس کو ختم کر کے نئی تعمیر کی جا رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اگر نئی جاہلیت سے نہ نکلی ہوتی تو میں اس کو تبدیل کر دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قریش کی تعمیرات کو رہنے دیا، اور پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو منہدم کر کے پھر بنایا، اور بنایا حضور کی اسی حدیث کی وجہ سے کہ حضور کی خواہش تھی تو میں اس کو، آپ گورنر تھے مکے کے، آپ نے تعمیرات فرمائی اور پھر یہ حتیم کا حصہ اس میں شامل ہوا۔ یہ سن 64 اور 65 ہجری کی بات ہے، 64 اور 65 ہجری کی بات ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعمیرات کی۔ لیکن پھر حجاج بن یوسف کا دور آیا اور اس نے کعبے کے پردوں کو آگ لگا دی، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کو شہید کیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو پھر اسی بنیادوں پر تعمیر کی حجاج بن یوسف نے جس بنیادوں پر قریش نے تعمیر کیا تھا، 4 کونوں والی عمارت بنا دی۔ یہ سن 73 ہجری کی بات ہے، تقریباً حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیرات کے 8 سال کے بعد، 8 یا 9 سال کے بعد حجاج بن یوسف نے پھر تعمیر کیا۔ پھر ہارون رشید کا دور آیا تو اس نے چاہا کہ کیوں نہ اس کو حضور کی خواہش کے مطابق تعمیر کر دوں۔ ہارون رشید نے چاہا کہ اس کو تعمیر کر دوں حضور کی خواہش کے مطابق، حتیم کا حصہ اندر شامل کر دوں کعبۃ اللہ کے۔ تو اس نے حضرت امام مالک سے فتویٰ لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضور کی خواہش تھی 2 دروازے ہوں، ایک مشرق میں ہو ایک مغرب میں ہو، زمین سے متصل دروازے ہوں، حتیم کعبے کا حصہ ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ اسلام تو اتنا پھیل چکا ہے، اب تو کوئی اعتراض نہیں کرے گا، اب تو لوگ جاہلیت سے باہر آ چکے ہیں، چاہتا ہوں کہ اس کی تعمیر ان بنیادوں پر کر دوں جن بنیادوں پر حضور چاہتے تھے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ نہیں، اگر تم نے پھر اس کو شہید کیا، پھر تعمیر کیا، تو یہ خانہ کعبہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، پھر ہر نیا آنے والا بادشاہ اپنے مطابق اس کو تعمیر کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ نہیں یوں دروازہ ہو، کوئی کہے گا سونے کا دروازہ ہو، کوئی کہے گا پوری عمارت ہی سونے کی ہو، کوئی کہے گا یہاں ہیرے لگ جائیں، کوئی کچھ کرے گا کوئی کچھ کرے گا۔ لوگوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا، اسی لیے جن بنیادوں پر تعمیر ہے بس اسی پر رہنے دو۔ تو اس وقت سے، حجاج بن یوسف کے وقت سے لے کر آج تک خانہ کعبہ انہی بنیادوں پر قائم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ اور پھر کیا شان ہے خانہ کعبہ کی؟ امام ازرقی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ کوئی شخص کعبۃ اللہ شریف کا طواف کے ارادے سے جب نکلتا ہے، کوئی شخص کعبے کے طواف کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کا استقبال کرتی ہے۔ فرمایا پھر جب وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور ہر قدم پر 500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 500 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور اس کے 500 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور جب وہ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم پر آتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تو ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو۔ اور پھر اس کے بعد فرشتے اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پھر اس کو اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرنے کی اجازت ملتی ہے، اس کو اذن شفاعت دیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے خانہ کعبہ کی، یہ شان ہے اس طواف کی۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری عطا فرمائے۔ آج کی رات کے حوالے سے ضروری ایک بات سن لیں، آج کی رات بڑی بابرکت ہے۔ 3 رمضان المبارک کی رات سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتوں کی رات ہے، آپ کے عرس کی رات ہے، اور آپ کا وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ علماء نے، بزرگان دین نے، اولیاء نے لکھا ہے کہ آپ کا وسیلہ کبھی رد نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو کوئی بات منوانی ہو، کوئی دعا قبول کروانی ہو، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے وسیلے سے دعا کرے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو آج کی رات آپ کی نسبتوں والی رات ہے، یہ مجرب عمل ہے، آپ بھی سن لیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب سیدہ پاک کی بارگاہ میں ایصال ثواب کیا جائے، اور پھر سیدہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح عرض کیا جائے کہ یا سیدہ کائنات، میری یہ عرض حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیں کہ میرا یہ کام ہو جائے۔
اس طریقے سے جو سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اور سیدہ پاک کی بارگاہ سے ہو کر حضور کی بارگاہ میں عرض جاتی ہے، پھر رب اس عرض کو ٹالتا نہیں ہے، پھر وہ کام ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔